بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حربوں میں قول و قرار کی پابندی ضرب المثل بن چکی تھی۔ ایفائے عہد کے لیے اگر انہیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑتی تو وہ دریغ نہیں کرتی تھی۔ اس بات کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب دولت ایمانی سے مشرف ہوئی تو پورا مکہ برافروختہ ہو کر ان کے مکان پر چل دوڑا۔ مشرکین نعرے لگا رہے تھے، عمر بے دین ہو گیا۔ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے والد عاص بن وائل سہمی یہ حالت دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے اور ہجوم کو چیرتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا، آپ کے گھر پر یہ ہجوم کس وجہ سے آیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اس معاملے کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ جب یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کر کے باہر آئی تو لوگوں سے کہا، عمر میری پناہ میں ہے، تم لوگ ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ یہ بات سن کر سارا مجمع چھٹ گیا اور لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ عہد و پیمان کے احترام کی تصدیق اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو رہبر مقرر فرمایا تھا اس کا نام عبداللہ بن ارقط تھا۔ گو کہ وہ غیر مسلم تھا اور قریش مکہ کے ہر قسم کی انعام و اکرام کے لالچ سے منہ موڑ کر دیانتداری سے پروگرام کے عین مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ اس سلسلے میں امام مرزوقی نے ایک واقعہ لکھا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ مضر کے لیے 7 سالی کی بددعا فرمائی۔ 7 سال تک بارش کا ایک قطرہ نہ برسا۔ خشک سالی کی وجہ سے ہر طرف ویرانی پھیل گئی، کھانے کا اناج اور پینے کا پانی ناپید ہو گیا۔ حالات سے مجبور ہو کر قبیلے کے سردار حاجم نے اپنے قوم سے کہا، میں کسریٰ کے پاس ایران جاتا ہوں کیونکہ قحط کی تباہ کاری اور خشک سالی کی وجہ سے اب یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ قوم نے اس تجویز کو پسند کیا، چنانچہ وہ کسریٰ کے پاس گئے اور اس سے قحط سالی کے خاتمے تک اپنے قوم کے ہمراہ اس کے ملک میں رہنے کی اجازت مانگی۔ کسریٰ نے اس کی درخواست کے جواب میں کہا، تم لوگ قذافی اور غارت گیری کے خوگر ہو اور فتنہ و فساد پھیلاتے ہو۔ اگر تم میرے ملک میں مقیم ہو گئے تو تمہارے عادات بد کی وجہ سے میرے قوم اور ملک کا سکون بھی برباد ہو جائے گا اور میں اپنے قوم کا سکون کبھی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ سردار قبیلہ حاجم نے کہا، میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میرے قوم تیرے ملک میں رہیں گی ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے ملک کے امن و سکون کو کوئی نقصان پہنچے۔ کسریٰ نے کہا، کیا اس عہد کا کوئی ضامن ہے؟ حاجم نے کہا، میں اپنے عہد کی ضمانت کے طور پر اپنے کمان تیرے پاس رکھتا ہوں۔ کسریٰ کے لیے یہ بات بڑی انوکھی تھی۔ کمان گروی رکھنے کا مطلب اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حاجم نے اپنی کمان لے کر دربار میں حاضر ہوا تو اہل دربار کمان دے کر ہنس پڑے، لیکن کسریٰ نے کہا، ہمیں کمان کی ضمانت منظور ہے۔ مورخین نے لکھا ہے، جتنا عرصہ حاجب اپنے قوم کے ساتھ ایران کے علاقے میں رہا، قوم کے ہر فرد نے اپنے سردار کے اس عہد کا پاس رکھا اور کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے اس کے عہد کی شکست وریخت ہوتی اور ملک کا امن پامال ہوتا۔ چند برس کے بعد حاجب مر گیا اور قبیلہ مضر کو اللہ تعالیٰ نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کے علاقے کی سارے رونقیں واپس آ گئی۔ تمام علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا، کھیت لہلہانے لگے، تالاب پانی سے بھر گئی۔ چنانچہ پورا قبیلہ ایران کی سکونت ترک کر کے اپنے وطن میں واپس آ گیا۔ کچھ عرصہ بعد حاجب کا بیٹا عطارد کسریٰ کے پاس گیا اور اپنی باپ کی رہن شدہ کمان واپس مانگی۔ کسریٰ نے کہا، جس شخص نے کمان گروی رکھی تھی وہ تو کوئی اور تھا۔ عطارد نے کہا، وہ میرا باپ تھا، میں اس کا بیٹا ہوں، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میں اپنے باپ کی کمان لینے آیا ہوں۔ کسریٰ نے وہ کمان واپس کر دی اور ایفائے عہد کی خوشی میں اسے خلعت فاخرہ سے نوازا۔